بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور یہ نشانیاں ہیں ہی اس لیے کہ ان پر غور و فکر کیا جائے اور ان کی روشنی میں اپنا رویہ اور اعمال درست کیے جائیں۔ آج اسی سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک عظیم نشانی کے متعلق بات کریں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب کو یوٹیوب چینل پنجاب رنگ نظارے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ملت اسلامیہ اور بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نشانی عطا فرمائی جسے پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو صرف 7 سال کی بھرپور اور پرامن جدوجہد کے نتیجے میں دنیا کے سیاسی نقشے پر، اور وہ بھی ایک ایسے سیاسی نقشے پر جس کے سبھی نقش مغربی تہذیب، مادیت، سیکولرزم اور لبرلزم کے رنگوں سے آلودہ تھے۔ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ایک ریاست کا قیام ایک تاریخی کرشمے سے کم نہ تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں کا آزادی کا مقصد صرف یورپی استعمار سے آزادی ہی نہیں، توحید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر ایک نئے سیاسی اور اجتماعی نظام کا قیام تھا۔ چونکہ کل 14 اگست ہے، ہمارا یوم آزادی ہے، تو آزادی کی 77ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستانی قوم کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال 14 اگست کے دن جھنڈیاں لگانا، اونچی آواز میں ریکارڈنگ چلانا یا پھر نوجوانوں کا روڈ ویلنگ کرنا، یہ آزادی کی خوشی نہیں، بلکہ ہمیں تو اصول پاکستان کے مقاصد اور اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے 1947 عیسوی سے لے کر اب تک کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ حاصل کیا، ہم نے کتنی ترقی کی۔ اس سلسلہ میں اپنے سیاسی رہنماؤں سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اس عظیم نشانی پر غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی نشانیوں پر غور و فکر کا حکم دے رہا ہے۔ اس ملک عظیم میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے جو دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں، لیکن پھر بھی ہم قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ کی اس نعمت کے بارے میں کھوج لگانا چاہیے اور اس عظیم دن کی اصل نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس اسلامی ملک
میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی بجائے پیغام محبت و امن کو عام کیا جائے، ایک دوسرے کو عزت دی جائے اور ملک عظیم کی تعمیر و ترقی پر غور و فکر کیا جائے۔ یہ سامنے ہمارا قومی پرچم لہرا رہا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس قومی پرچم کے لیے ہمارے آباء نے عزت و آبرو، جان و مال کی قربانیاں دے کر اسے حاصل کیا، لیکن ہم لوگ ہیں کہ ایک دن میں کتنے پرچموں کی توہین کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا، آخری گزارش یہ ہے کہ بے شک خوشی کا دن ہے، گھروں کو گاڑیوں کو سجائیں، لیکن قومی پرچم والی جھنڈیوں کی بجائے سادہ رنگین جھنڈیاں لگائیں، کیونکہ جھنڈیاں ہوا سے ٹوٹ کر نیچے گرتی ہیں اور پھر پاؤں کے نیچے آنے کے ساتھ ساتھ نالیوں وغیرہ میں گرتی ہیں، اس وجہ سے پرچم کی توہین ہوتی ہے۔ اس لیے پرچم والی جھنڈیاں لگانے سے گریز کریں، بچیں، تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ ہم نے ہی اپنے پیارے پرچم کو عزت دینی ہے، اس لیے اپنے قومی پرچم کو عزت دیں، پھر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کے نام پر بدنامی کا دھبا نظر آئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پسند فرمائیں گے۔ آخر میں ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ اپنے اس پیارے ملک عظیم کو ترقی کی طرف لے جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ عزت و محبت اور پیار سے ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمارا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے اور دنیا بھر میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا رہے۔ ہم سب پاکستانیوں کو ملکی دستور پرچم کی عزت و توقیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔